ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون. اللہ فرماتا ہے بس یہ ایک آواز ہی ہوگی زوردار قسم کی، اور اس کے بعد پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھیں نا کس طریقے سے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہم کوئی اسپرے کرتے ہیں تو ایک دم سے جمع کر لیتے ہیں، گھر کے سارے ایسے حشرات کو ایک کونے میں جمع کر کے مار دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا معمولی سا نظارہ ہے، ہم گھیر کے چیزوں کو لاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، مچھلیوں کو ایک جال میں پھنسا کے لاکھوں کروڑوں کو جمع کر لیتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ادھر ادھر بکھرے ہوئے انسان اور بدن کس کس شکل میں ڈھلے ہوئے، کہاں کہاں ذروں میں بکھرے ہوئے اور کہاں کہاں پانی کے اندر گھلے ہوئے ملے ہوئے، سب کو اٹھا لے گا وہ ایسے ہی، سب جمع ہو جائے گا اور پھر سب کو جمع کر کے پھر سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لے گا. یہ ذرے جو بکھر کے زمین میں کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم. قبرستانوں کے اندر کی مٹی ہمارے جسموں کے اعضاء لے لے کر کہاں کہاں میدانوں میں، عمارتوں میں، گھروں میں اور پہاڑوں میں، وسیع لکودک صحراؤں میں لے کر پہنچ چکی ہے. یہ زمین ہمیں کہاں کہاں پہنچا چکی ہے، ہوائیں کہاں کہاں پہنچا چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ سارے ذروں کو جمع کرے گا. ایسے ہی ہے نا، کہاں کہاں ہوں گے ہم؟ وہیں تھوڑی پڑے ہیں، کوئی قبر کے اندر ہی کوئی پیکنگ تھوڑی ہوئی ہوئی ہے، وہ سب بکھر گیا. کتنی انقلاب آ گئے، کتنی دفعہ زلزلے آ گئے، نیچے کے حصے اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، اور اس طرح، اور پانی آیا، سیلاب آیا، کیا کیا ہو گیا پتہ نہیں، کون حساب لگا سکتا ہے. لیکن وہ فرماتا میں سب کو جمع کر لوں گا. ایک چیز انسان کی ہمیشہ قائم رہے گی، سارا وجود انسان کا مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، وہ خاک سے بھی چنے گا پھر، لیکن ایک حصہ انسان کا وہ ہے جو باقی رہتا ہے، اور وہ ہے ہماری پشت میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر کچھ ذرات جو اس نے رکھ دیے. یہ ذرات جو ہیں یہ وہ حصہ ہے ہمارے وجود کا جسے وہ ختم نہیں ہونے دے گا، ایز اٹ از رکھتا ہے. اب مٹی میں ملنے کے بعد بھی اور انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد بھی، ہڈیوں کے سب ختم گل سڑ جانے کے بعد بھی وہ ذرات ہیں، اور ان ذرات کے ساتھ پورا جسمانی نظام وابستہ کر دے گا، اور روح کا جو کنیکشن ہے وہ انہی ذرات کے ساتھ قائم رکھتا ہے. اور پھر وہ جو جسم آج ہمارا پورا محسوس کرتا ہے وہ صرف ان ذرات پر وہ سارا احساس طاری کر دیتا ہے. جو بھی مر کے جاتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ سسٹم چلتا ہے. تو اس لیے جسم بھی باقی رہتا ہے، اور جو ثواب یا عذاب ہے وہ جسم پر بھی ہوتا ہے، اور روح جو ہے اصل میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سب، اس کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں حالات، اور پھر اس کا جو کنیکشن جسم سے ہوتا ہے، تو اس واسطے سے جسم بھی ہر چیز کا ادراک کرتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب و عذاب صرف روح پر ہو رہا ہے، ثواب و عذاب جسم پر بھی ہوتا ہے، وہ خواہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو. ہم کھول کے دیکھیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، مگر اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھ لیجیے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جسم سلامت، ان کے جسم ہی سلامت، صدیاں گزر گئیں، آج بھی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ان کے کفن تک سلامت. غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش نصیب ہیں وہ. تو بہرحال اللہ جس کے ساتھ چاہے، جس کو چاہے یہ شرف عطا فرمائے. یہ اعلیٰ شرف ہے، یہ بہت اعلیٰ شرف ہے. یہ خاص لوگوں کے حوالے سے ہے جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جاتا ہے، کوئی چیز اسے ایسی پسند ہو جاتی ہے. شہداء کے لیے تو آتا ہے نا، شہیدوں کے لیے تو یہ وعدہ ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بل احیاء جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. لیکن شہیدوں کے علاوہ بھی ایسی بہت سی قبریں آج کھلی ہیں جن میں لوگ سلامت ہیں. حرمین شریفین میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں اس میں آج تک یہ سلسلے ابھی تک بھی نظر آتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں اور سنا ہے، خبروں میں آیا ہے، اور باقاعدہ اکابر بزرگوں کی لاشیں سلامت رہی ہیں اور وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. ایسے کئی واقعات. عراق میں 2 صحابی رسول تھے، دجلہ کے کنارے، ان کی قبروں میں پانی آ گیا تھا. انہوں نے خواب میں بتایا تھا. یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ کوئی سن 1930-35 کے آس پاس کی بات ہے. تو وہ پانی جب آیا تو انہوں نے باقاعدہ والی عراق کو، عراق کے گورنر کو آ کر خواب میں کہا کہ ہمیں یہاں سے نکالو. 2 اصحاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر کئی دفعہ خواب آنے کے بعد اس نے علماء سے مشورہ کیا
تو علماء نے کہا کہ بس یہ کوئی حقیقت ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے، تو ویسے تو قبر کھولنا منع ہے، لیکن اب جب بار بار خواب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ہے، تو کھولا جائے۔ تو قبریں کھولی گئیں، دونوں صحابی رسول صحیح سلامت موجود تھے، دونوں کی لاش مبارک سلامت تھی۔ ابھی جب یہ داعش وغیرہ نے، اس دہشت گردوں نے یہاں پہ شام میں اٹیک کیے تھے، تو وہاں بھی بعض صحابہ کی قبریں کھل گئی تھی ان کے اس قسم کے حملوں کی وجہ سے، اور اس میں ایک صحابی کا تو باقاعدہ نام بھی لیا گیا کہ وہ ان کی قبر کھلی تھی تو وہ سلامت تھے، بالکل سلامت تھے، ان کی لاش مبارک محفوظ تھے۔ یہ ہے بالکل ایسا، پتہ نہیں کتنے مزاروں میں اللہ کے بندے ایسے سو رہے ہیں، تو لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے ایسے ایسے مشاہدات۔ اور یہاں بھی اس ہمارے خطے میں ہی، پاکستان میں ہی لوگوں کے ساتھ یہاں بھی تجربات ہوئے ایسے، کتنے ایسے نیک لوگ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد قبریں کھل گئیں، لوگ سلامت، دیکھا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، شہداء کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے بس، جیسے کہ بعض لوگوں کے حوالے سے آتا ہے، بعض حوالوں سے اس کا ذکر بھی آتا ہے احادیث کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، نمازوں سے دل لگائیں، تلاوت، کوئی ایک نیکی کو ایسا پکڑ لیں آپ کہ باقی تو ٹھیک ہے نارمل چلتے رہیں، مطلب سارے جو فرض ہیں واجب ہیں وہ پورے کریں اپنے، وہ ضروری ہے، اور گناہوں سے بچیں۔ کوئی ایک چیز کو ایسے پکڑ لیں جیسے کسی محبوب چیز کو آدمی پکڑ کے رکھتا ہے۔ ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ذوق، کسی کو انگوٹھی پہننے کا شوق ہے تو 2 3 4 بھائی مر جائیں گے انگوٹھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کو جناب اور اچھے کپڑے ڈیزائن والے پہننے کا شوق ہے تو وہ اوپر لگے رہیں گے، وہ ضرور پہنیں گے۔ کسی کو خوشبو لگانے کا شوق ہوتا ہے، ہر وقت اپنے خوشبو ملتا رہتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، بس وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ کسی کو اور کوئی اچھا گھر بنانے کا شوق ہے، کسی کو گاڑی رکھنے کا شوق، اب تو موبائلوں کا شوق ہے تو موبائل ہر وقت یہ دیکھیے یہ والا وہ والا۔ بہت ہیں ہمارے ایسے دھندے، بہت ہیں، اور یہ سب فضول ہی ہیں تقریباً چیزیں، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، فضول ہے۔ ارے یہی شوق درود شریف پڑھنے سے متعلق کرو، یہی شوق اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے ساتھ جوڑ لو، بس اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہی شوق کسی کوئی تلاوت کے ساتھ جوڑ لے، کوئی اور چیز اس طرح کوئی نیکی کی چیز نکال کے اس کے ساتھ جوڑ، کوئی صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے جوڑ لیں، بھائی میں نے یہ کرنا ہے، دینا ہے دینا ہے دینا ہے۔ کوئی صلہ رحمی کے حوالے سے چمٹ جائے اس چیز سے کہ میں اپنے بس گھر والوں اور رشتہ داروں کو خوش رکھوں گا اور ان کی دلجوئی کرتا رہوں گا۔ کوئی ماں باپ کے قدموں سے چمٹ جائے، بس میں ان کے ساتھ لگا رہوں گا، ہو سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ملے، اگر واقعی اللہ کا بندہ ہو، اس کے ساتھ چمٹ جائے، اس کی خدمت میں لگا رہے، ایسا بس اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی، جیسے دنیا کے شوق ہیں ایسے دین میں بھی۔ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ کو بالکل ایسے باندھ دے گی یہاں سے لے کر وہاں تک کی سعادت کے ساتھ۔ یہ نیکی جو ہے نا، یہ زنجیر کی طرح ہے جو وہاں کی سعادت کے ساتھ باندھ دے گی آپ کو، اور جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ نیکی مضبوط زنجیر کی طرح کھینچ کے لے جائے گی، اپنے آپ کی منزل پہ پہنچا دے گی۔ یہ ایسی چیز ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسے شوق بھی پالے۔